جو لگے اور خاص طور بندر بن سلطان کے اوپر. میں آپ کو یہ خادم حرمین یا خادم نے پتہ نہیں کیا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا. میں ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ دوبارہ کو موقع لے کے دوبارہ ہمارے اوپر پرچے کٹیں اور پھر بند ہو جائے اے آر وائی. لیکن حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ 1991 میں آپ کو آپ کی اسکرین پہ بھی لگاتا ہوں، جب امریکہ نے کویت کی جنگ میں عراق پر حملہ کیا تو ہوائی اڈے اور زمینی راستے سعودی عربیہ نے پرووائڈ کیے. 1998 میں عراق پر بغداد پر بمباری کے لیے امریکن پلین جو تھے وہ سعودی سرزمین سے اڑتے رہے اور وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا. 2001 میں ایک بار پھر امریکہ نے سعودی عربیہ سے افغانستان پر حملہ کیا اور سعودیہ کی فضائی حدود مسلم ممالک پر حملوں کے لیے ہمیشہ امریکہ کو میسر رہیں. 2003 میں عراق پر حملے کے لیے ایک بار پھر سعودیہ نے امریکیوں کے لیے اپنے ہوائی اڈے اور زمین فراہم کی. 2009 میں یمن پہ امریکن ڈرون حملے سعودی عربیہ کے ایئرپورٹ سے شروع ہوئے. 2010 میں ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملے، یہ غور کریے گا، 2010 میں ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملے میں سعودی فضائی حدود شامل کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی. اور ایک بار پھر 2013 میں شام پر امریکہ کی جانب سے حملے میں سعودیہ کی مکمل حمایت کا اعلان. اور جو چیز آپ کو یعنی میں کوشش میں کر رہا ہوں کہ ایک اور چیز آپ کو میں دکھاؤں کہ جب ایک بار پھر یہ دوبارہ سے دکھائیں بلٹ پلیز، یہ اسکرین پہ لے کے آئیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں. ایک بار پھر 2013 میں شام پر امریکہ کی جانب سے جو فضائی اڈے دیے جا رہے تھے وہ سعودی عربیہ کی طرف سے کی گئے. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کو میں یاد کراؤں کہ آپ کو یاد ہوگا 2 منٹس اوور بغداد یاد کریں. 2 منٹس اوور بغداد، یہ وہ ٹائم تھا جب اسرائیل ایئر فورس نے F-16 اور F-15 جن کو F-16 سے F-15 کور دے رہے تھے وہ گئے اور انہوں نے عراق کا نیوکلیئر ریئیکٹر اڑایا. میری ہمدردی کوئی صدام حسین سے ذاتی طور پہ نہیں، نہ کسی اور سے. میں تو پاکستان کا ہوں، پاکستانی ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان اسرائیلی پلینز کو سعودی ایویکس نے، سعودی ریڈارز نے کیچ کر لیا اور انہوں نے اسرائیلی پلینز کو کچھ نہیں کیا اور عراق کو بھی وارن نہیں کیا. یہ گھناؤنی جنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک